بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران سید الشہداء، شب عاشوراء میں ایک رات کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ بہت محنت کی، بہت آپ نے کوششیں کی، ان ایام میں جہاں جہاں بھی مجلس ہو اس میں شریک ہوں، جو اپنا کردار ادا کر سکیں وہ آپ نے کیا۔ حق تو یہی ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جتنا بھی انسان کوشش کر لے، خدا کی مرضی کے بغیر انسان ہدایت کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا جس کو ہدایت نہیں مل رہی ہے خدا نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، لیکن یہ چاہت خدا کی، یہ ہدایت جس کی خدا ذکر کر رہا ہے، یہ ہدایت ثانوی ہے، یعنی دوسری ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جسے ہدایت ملتی ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، جو شخص تھوڑی سی کوشش کرتا ہے خدا اسے پھر اور راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دنیا میں دیکھیں کہ لوگ گمراہ ہیں یا ہدایت کے راستے سے دور ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ خدا ان کو ہدایت نہیں دے رہا، نہ، خدا نے سب کے لیے ہر چیز جو ہے وہ فراہم کی ہوئی ہے۔ ایک خدا رحمان ہے، ایک خدا رحیم، دونوں صفتیں پروردگار کی ہیں۔ رحمان سب کے لیے، کوئی اللہ کو ایک مانے نہ مانے، کفر کرے، شرک کچھ بھی کرے، اس کی رحمانیت سب کو مل رہی ہے۔ بارش سب کے لیے، پانی سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، خوراک سب کے لیے، سب کے لیے، لیکن خاص لوگوں کے لیے خدا رحیم ہے، اور یہ رحمت اس کی مختلف ہے، اور یہ رحمت کے لیے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ میں اس رحمت کو حاصل کر سکوں خدا کی بارگاہ میں۔ خوب ظرفیت ایجاد کرنی پڑتی ہے، ظرفیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ کیپیسٹی ہوگی تو ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ اگر موبائل میں آپ کے جو ایس ڈی کارڈ ہے وہ جتنا بڑا ہے، جتنی اس کی میموری ہے، اتنی زیادہ آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ نے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا اپنا تو نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی۔ خوب اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا، آگے کی طرف لے کے آنا، اپنی ظرفیت کو بڑھانا، کیپیسٹی کو بڑھائیں گے اتنا ڈیٹا نیچے اترے گا، اتنی معرفت انہینس ہوگی، معرفت بڑھے گی، آگاہی بڑھے گی، عمل میں اضافہ ہوگا، اور جتنا عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا انسان خدا کی طرف اور بڑھتا چلا جائے گا۔ خوب یہ بڑا پریکٹیکل ہے، بڑا آسان ہے، اس میں کوئی اتنی سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، چیزوں کو جانتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود فاصلہ ہے ہمارے اور پروردگار کے درمیان میں۔ فاصلہ مکانی نہیں ہے، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، نہیں، خدا کسی زمانے یا مکان میں تو خدا نہیں آ سکتا، خدا تو ہر جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کے قریب کیوں نہیں ہوں؟ وہ تو قریب ہے، وہ تو قرآن میں آیات ہیں کہ میں اپنے بندے کی شہرک کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں اس کی قربت کو احساس نہیں کر رہا، میں نہیں احساس کر رہا۔ اگر کوئی آپ کے قریب ہو، کوئی آپ کے ساتھ ساتھ ہو، کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہو، آپ سایہ پڑ رہا ہو، آپ محسوس کریں گے کوئی ہے میرے قریب۔ آپ کے ساتھ کسی نے کیمرہ رکھا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو احساس ہوگا، اور کوئی ہاتھ رکھ دے تو آپ کو اور احساس ہوگا۔ تو ہمیں قربت الہی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیا خدا قریب نہیں ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، تو پھر کیا چیز ہے جو میرے اور اس کے درمیان میں ہے؟ اصل میں میری اپنی ذات اس دنیا میں اتنی دھس گئی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان میں فاصلہ ایجاد ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود کہ خدا میرے قریب ہے میں محسوس نہیں کر رہا۔
ایسا آپ سادی سی مثال ہے بہت آسان سی ذہن کو سمجھانے کے لیے، ورنہ خدا تو لیسا کا مثل ہی ہے، خدا کی کوئی مثال نہیں ہے. ذہن کو قریب کرنے کے لیے انسان بیان کرتا ہے کہ جس روڈ پہ مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہوں، آگے تک کیمرے لگے ہوئے ہوں، چیزیں لگی ہوئی ہوں، اور آپ کو پتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، تو آپ کوئی ایسی کام کرتے ہوئے سوچیں گے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، یا مطلب کسی کو نقصان نہ ہو. یا سڑک پہ سگنل پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ سگنل توڑیں گے تو آپ کو جرمانہ آ جائے گا. کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ جرمانہ روک رہا ہے. خوف کس سے ہے آپ کو؟ خوف جرمانے سے ہے. اگر خدا بھی ہر غلطی کے بعد انسان کو جرمانہ دے دیتا، کام کرتا کوئی؟ پچھلی امتیں جو بیان ہوتا ہے کہ کوئی عمل خراب کرتی تھیں، ان کے چہرے پر آ جاتا تھا، اور سب کچھ اس امت کے اندر ہے، پھر بھی چہرے پہ نہیں آ رہا. کیوں؟ رحمت للعالمین کے صدقے میں. یعنی صرف ایک ذات کے صدقے میں پروردگار اپنی رحمت کو اپنی اس قوم کے اوپر، اس مسلمان کے اوپر ڈالا ہوا ہے. خوب یہ میں کوئی بھی غلطی کروں، اگر میرے چہرے پہ آ جاتا یا کچھ پتہ چل جاتا تو خوب انسان کیا کرتا؟ انسان شرماتا، شرم کرتا، حیا کرتا، خوف کھاتا. لیکن وہ کتنا رحمان ہے کہ وہ ہر غلطی کے باوجود پھر بھی موقع دے رہا ہے. چلو کوئی بات نہیں. کیمرے کا احساس ہے لیکن خدا کا احساس نہیں ہے. یعنی انسان، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہو تو انسان اس بچے کے شرم و حیا میں بعض اوقات غلطی نہیں کرتا کہ بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ کیا سوچے گا. لیکن تنہائی میں انسان بچے کے برابر بھی یہ نہیں سوچتا کہ خدا دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. اب یہ معاملہ جتنے بھی سائنس کے فارمولے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک محبت نہیں ہوگی، جب تک عشق نہیں ہوگا. عشق اور محبت ایک ایسی فورس ہے کہ جو انسان کو ڈرائیو کرتی ہے. عشق ہے کہ انسان سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، عشق ہے اسے. محبت ہے. عشق ہے کہ گرمیوں کے لمبے لمبے دن ہے جانے محترم. آپ جائیں ناروے، گرمیوں کے اندر فجر جو ہے مغرب 11:30 بجے، میں نے خود پڑھی ہے جا کے، مغرب 11:30 بجے، فجر 1:45 بجے. روزہ کتنا لمبا ہے؟ کیوں رکھ رہے ہیں؟ مسلمان رکھ رہا ہے. کس میں رکھ رہا ہے؟ عشق میں رکھ رہا ہے. کوئی زبردستی نہیں رکھوا رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ چھپ کے جاؤ پانی پی لو کوئی دیکھ نہیں رہا. نہیں، محبت ہے. احسان موت ہوں. یہ محبت رمضان میں ہوتی ہے، ہم سب کے اندر ہوتی ہے. ہم سب کی سروں پہ ٹوپیاں آ جاتی ہیں، سب اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے محبت. وہ یہی تو ہوتا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے نا، اس کو بچا کے رکھنا ہے. وہ اس کے لیے اپنے وجود میں باطن کی آنکھ کو روشن کرنا پڑے گا، اس کو کھولنا پڑے گا. جو اس دنیا کو نہ دیکھے، صرف اس ذات کو دیکھے، اس کی طرف بڑھے، اس محبت میں اپنے آپ کو لے کے جائے جس میں اللہ کے ولی. اذان محترم، آپ انبیاؤں کو دیکھیں، ان کی عبادتوں کو دیکھیں، ان کی مشکلات کو دیکھیں. ہر نبی نے کس چیز کی قیمت دی ہے؟ خدا کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے دی ہے. چاہے وہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، چاہے زندان میں چلے گئے، چاہے وہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے میں محبت میں نابینا ہو گئے، حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا، حضرت موسیٰ شہر سے دربدر ہو گئے. ہر جگہ یہ ہے. لیکن کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ. کسی نبی نے خدا کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کی. اولیاء خدا بھی ایسی. ہر شخص کے اوپر خدا کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان. خدا آزماتا ہے، خدا آزمائش دیتا ہے. قرآن میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے.
طالوت اور جالوت کا، کہ حضرت داؤد نے جب جالوت کے مقابلے میں بھیجا تو ایک جگہ پر آئی، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو شخص جہاں پانی آئے گا، جو شخص پانی پی لے گا وہ لشکر میں نہیں رہے گا، ہاں جس نے چلو بھر یعنی ایک پانی پیا ہو سوائے اس کے۔ 3 گروہ بن گئے، جیسے ہی پانی دے گا، پیاس شدید تھی، اللہ کے ولی کی بات نہیں مانی، کچھ لوگوں نے پانی پی لیا دبا کے، انہیں لشکر سے باہر نکال۔ کچھ لوگوں نے صرف چلو بھر پانی پیا تھا، ان کو روک لیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ولی کی اطاعت کی اور اپنی پیاس کو قائم رکھا، پانی نہیں پیا۔ عشق ہے، محبت ہے۔ آج پوری دنیا میں 8 محرم کو کس کے عشق میں علم اٹھتا ہے؟ جس نے پانی پہ پہنچ کے پانی نہیں پیا، نہیں پیا پانی۔ کیوں نہیں پیا؟ اللہم صلی محمد۔ خوب انسان خوب اپنے آپ کو، جب تک کسی چیز سے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے۔ جانے محترم، جوان ہیں سارے، حضرت لقمان بیان کرتے ہیں کہ دوست 3 طرح کے دوست ہیں انسان کی زندگی میں، 3۔ ایک دوست وہ ہے کہ جو فائدہ اٹھاتا ہے، دوست ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسے فائدہ ہی لیتے ہیں، ان کے وجود سے فائدہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا دوست وہ ہے جتنا وہ فائدہ اٹھاتا ہے اتنا وہ فائدہ دیتا بھی ہے۔ فائدہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، مشورے سے ہوتا ہے، ساتھ دینے سے ہوتا ہے، پریشانی میں کھڑا ہونے سے ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جتنا فائدہ لیتا ہے اتنا فائدہ۔ اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جو صرف خلوص سے دوستی نبھاتا ہے، جو فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اب یہ دوستی کی سنخیت، یہ جو انسان کے اندر ہے نا، 2 چیزیں آپس میں اٹیچ کیسے ہوتی ہیں، محبت کیسے ہوتی ہے؟ کوئی شباہت ہونی چاہیے، کوئی چیز مشترک ہو۔ میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو کوئی چیز ایسی ہے جو محبت کروا رہی ہے۔ مثلا میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، وہ والدین میرے لیے مجھے اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنے ہیں، وہ ایک بہرحال میری پرورش کی ہے، ایک شباہت ہے جس کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح اور بہت ساری چیزوں سے انسان، لیکن جو انسان 2 آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی چیز پائی جاتی۔ ماں اولاد سے محبت کیوں کرتی ہے؟ اس نے اپنے وجود سے اسے جنم دیا ہے، اگر یہ اس کے اندر نہ ہوتا محبت نہیں کرتی۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لیے پہاڑوں میں چڑھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا، پروردگار اس سے رحمت کو چھین لے۔ ماں کے اندر جو رحمت تھی خدا نے لے لی۔ ماں نے بچے کو پھینکا، زمین پہ چلی گئی، چلی گئی۔ کہا پروردگار اس کو رحمت واپس کر دے، واپس کی، دوڑتی بھی آئی اور دوبارہ بچے کو اٹھا لیا۔ اب یہ سب اس کی طرف سے ہے، یہ سب اس نے انسٹال کیا ہوا، اگر وہ ہٹا دے ختم ہو جائے گا۔ کتنے جانور ہیں جو اپنے بچوں کو خود کھا جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ جو نرم گوشہ ہے یہ انسانیت کا ہے۔ اگر آج دنیا میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آواز اٹھانی چاہیے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ ایک انسان مارا جا رہا ہے اور وہ بھی مسلمان مارا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہل ہی نہیں رہا اپنی جگہ سے، وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ابھی فی الحال آج بھی دیکھیں، آج بھی لندن کے اندر احتجاج تھا، مسلمان نہیں تھے، نان مسلم تھے سارے، کیونکہ انسانیت بیدار ہو رہی ہے۔ اور جہاں انسانیت کو موقع ملا وہ حق کے راستے پر آ جائے گی، آ جائے گی۔ امریکہ مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد، اسرائیل مردہ۔ اللہم صلی اللہ۔
عزیزان محترم، خوب یہ محبت انسان کو موو کرتی ہے، ڈرائیو کرتی ہے، یہ انرجی ہے یہ. اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر کیا حیوانیت؟ وہ حیوانیت ہے جو آج انسانیت کیسے چھینی جائے؟ حیوانیت انسرٹ کر دو. جو کام حیوان کرتا ہے ان کو کر دو. پہلی چیز، حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے؟ تفکر کا ہے، فکر کا ہے، عقل کا ہے، کمپیریزن کا ہے. حیوان کمپیریزن نہیں کرتا. جو حیوان، بہرحال بہت سارے حیوان ہیں ان کے اندر کوالٹیز بھی ہیں، لیکن وہ ساری کوالٹیز انسٹالڈ ہیں. جو چونٹی اپنا گھر بنانے کا طریقہ تھا اس کا 1000 سال پہلے، آج بھی ویسی ہی بناتی ہے. آج وہ 15 منزلہ عمارت نہیں بنا رہی. شہد کی مکھی، اللہ نے وہی کی شہد کیسے لینا ہے اور اس کا گھر اپنا کندور کیسے بنانا ہے، وہ ویسی بناتی ہے اس کا ہیکزاگونل. کس نے سکھایا؟ خدا نے سکھایا. آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد کیا اس کے اس گھر کے اندر تبدیلی آ گئی؟ انسان جو ہے وہ تیز بن گیا، پھولوں کے بجائے اس کو شہد جو ہے وہ اس کے چینی کے ذریعے سے اس کو گھر بن گیا. تو انسان کے اندر جو ہے وہ کامیابی ہے. پھر بعد میں کہتا ہے شہد خالص ہے. شہد تو خالص ہی ہوگا بھائی، لیکن شکر سے بھرا ہوا ہوگا. شہد خالص ہی ہے، شہد میں بنی نہیں ہے. لیکن مکھی ویسی کی ویسی ہے. انسان ہے کہ جس نے رشد کیا ہے، رشد، عقل اس کی کامل ہو رہی ہے، کامل ہو چکی ہے، کیونکہ دین کامل ہو گیا، عقل کامل ہو گئی، رشد کر رہا ہے. اگر ابھی بھی یہ انسان وہی کام کرے جو حیوان کر رہا ہے، کھانا پینا نسل پیدا کرنا، وہ یہ تو جانور بھی کر رہا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق عقل کا ہے. آج معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ آج نان مسلم جو ہے، جس کے معاشرے کو ہم کہتے ہیں کہ برا ہے، برا ہے، سب اپنی جگہ برائیاں ساری اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ بیدار ہو رہا ہے. کم از کم فلسطین اور غزہ کے معاملے میں بیدار ہو رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، جیلوں میں جا رہا ہے، سختیاں کاٹ رہا ہے، سب کر رہا ہے، سب کر رہا ہے. کتنا آپ فلسطین پر آپ دیکھیں، امریکہ کے اندر یونیورسٹی سے لوگوں کو نکال دیا گیا، ان کی ڈگریاں ختم کر دی گئیں، ان کی اسکالرشپ ختم کر دی گئی، جیلوں میں چلے گئے لوگ. اور آپ اپنی یونیورسٹیز کو دیکھیں کیا کر رہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ملک ہے، اسلام ہے، ناچ گانے، کانسرٹ، وہ بھی کس طرح. لوگ فلسطین کے لیے کانسرٹ کے اندر، دوسرے ملکوں میں کانسرٹ کے اندر بھی فلسطین کا جھنڈا اوپر ہے، فلسطین پہ گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ سب، آپ تو ماشاءاللہ سب یقیناً احتجاج بھی کرتے ہوں گے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن اوور آل سوسائٹی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی روک نہیں رہا، کوئی بول نہیں رہا. جانے محترم، آپ سمجھیں کہ میرا کام میرا اپنا ہے، میرا معاشرے سے تعلق نہیں ہے، تو آپ غلط فہمی میں ہیں. کشتی میں اگر کوئی ایک شخص سوراخ کر دے تو پوری کشتی ڈوبتی ہے، آپ بچ نہیں سکتے. اگر معاشرے کی برائی کو آپ نہیں روکیں گے تو کل یہ برائی آپ کے گھر کو جلائے گی. یہ بے حیائی، یہ برائی آپ کے شہر کے اندر آئے گی، آپ کی گلی میں آئے گی آپ کے. اگر آج آپ نشے کو چوک پر نہیں روکیں گے تو کل نشہ آپ کے گھر آئے گا، آئے گا. برائی، سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا، کیا بولا؟ میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے، اچھائی کی تبلیغ کے لیے برائی کو روکنے جا رہا ہوں. برائی ہر طرح کی تھی، ہر طرح کی برائی اس زمانے میں بھی تھی. سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ امت سو رہی تھی، غافل تھی. تو آج آپ مرد آباد امریکہ کے تو نعرے تو لگا رہے ہیں، مگر امریکن پالیسیز، امریکن سسٹم، امریکن چیزیں تو معاشرے کے اندر ہیں. تو صرف نعرہ ہے منہ سے، عمل میں کیا ہے؟ سب کو امریکہ جانا ہے. جانے سے کوئی بری بات نہیں ہے. مرد آباد امریکہ سے بھی مراد دیکھیں، یاد رکھیں لوگ نہیں ہوتے، پالیسیز ہیں. لوگ تو انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تشیع بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، عزاداری بھی ہوتی ہے وہاں. لیکن امام خمینی کا بہت خوبصورت جملہ ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ تمہیں پھول اور گلدستے بھی لا کے دے دے تو کبھی دھوکہ مت کھانا، ورنہ روزے تو واشنگٹن ڈی سی میں بھی کھلوائے جاتے ہیں، کھلوائے جاتے ہیں. لیکن ادھر ساتھ دے رہا ہے، ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، دھوکہ کھانا نہیں ہے.
خوب یہ بیریئرز جب تک آپ روکیں گے نہیں، امام کا راستہ ہموار کیسے ہوگا؟ بس یہ خلاصہ کرنا تھا، بس آپ کی خدمت میں زیادہ میں زحمت نہیں دینا چاہتا. یہ سب یہ بیریئرز ہیں نا، رکاوٹ ہے. معاشرہ اچھا ہو جائے، یونیورسٹی اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ سب اسلامی باتیں کریں نا، مطلب ایک معاشرہ ہو، مناسب معاشرہ ہو، یونیورسٹی ہو، سوسائٹی ہو، شہر ہو، بازار ہو، کیسے ہوں خوب. جب آپ امام کو بلا سکیں تو کیا ہم سب کوشش میں کامیاب ہو گئے، یا کوشش کر رہے ہیں یا کر ہی نہیں رہے؟ ہمارے ماتم، ہمارے جلوس، ہمارے ریچولز، ہماری ثقافت کیا ہمیں امام کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ نہیں لے کے جا رہی؟ ہم امام کو دعوت دے سکتے ہیں، یہ تو پہلی بات ہے نا، یہ تو بڑی سادی سی بات ہے. لیکن یہاں بات رکتی نہیں ہے. کیا ہم امام کو سسٹم دے سکتے ہیں؟ کیا ہم نے امام کے لیے کوئی سسٹم ڈیزائن کیا؟ دنیا سائبر وار کے اندر ہے، ڈیٹا سائنس کا دور ہے. جس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے وہی کامیاب ہے. اس انفارمیشن کے اندر ہم اپنے امام کی حفاظت کر پائیں گے؟ لیکن مولا کو کیا حفاظت کی ضرورت ہے؟ مولانا صاحب مولا تو مولا ہیں، وہ مولا ہیں، لیکن امام چاہیں گے نا کہ ان کے چاہنے والے ایسے ہوں جو کھڑے ہوں سامنے، تیر سینوں پہ کھا سکیں. تو کیا سسٹم ہے؟ سیٹلائٹ ہے، جیمر ہے، ریڈار ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے. کہاں سے اب تو گوڑی کوئی سامنے آگے، اب تو کوئی سامنے آگے لڑتا بھی کوئی نہیں ہے، تو دور سے ٹارگٹ ہے. آپ کا فون آپ کا اسپائے ہے، آپ کی آئی ڈی ہے. ابھی کتنے انسیڈنٹ دنیا میں ہوئے، آپ کے فون ڈائریکٹ فون، وہی آئی پی، وہی لوکیشن، سیدھا جا کے بندے کو مار دیا، ختم ہو گیا. اس دور میں امام کو کیا سیکیورٹی دیں گے ہم؟ یا لیتنی کنتو معاکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. زیارت میں پڑھتے ہیں نا، یا لیتنی کنتو معاکم، کربلا والوں کے لیے پڑھتے ہیں، کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے. فافوزو فوزن عظیما، ہم بھی عظیم کامیابی پہ پہنچ جاتے.